ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل 21 مئی جمعۃ المبارک کو کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر حریت پسند جماعتوں نے آزادی پسند رہنماؤں میروائز مولوی محمد فاروق، خواجہ عبدالغنی لون اور شہدائے حول کی شہادت کی برسیوں کے موقع پر تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور مزار شہداء سے نگر مارچ کی اپیل کی ہے۔ ہفتہ شہداء کے سلسلے میں مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری شہداء کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے سیمینارز، کانفرنسز اور احتجاجی ریلیوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کشمیری عوام کے لیے شہداء کی قربانیاں ایک قیمتی اثاثہ ہیں اور وہ شہداء کے خون کو ضائع اور اس سے غداری کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ یہ شہداء ہی ہیں جن کی قربانیوں نے کشمیریوں کی جاری تحریک آزادی میں نئی روح پھونکی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں فسطائی مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے بربریت کی ہر حد کو عبور کر لیا ہے اور مقبوضہ علاقے میں آئے روز خون خرابے کی تمام تر ذمہ دار صرف بھارتی ریاستی دہشت گردی ہی ہے۔ ماضی میں ہٹلر اور حال میں نیتن یاہو اور نریندر مودی ایک جیسی فسطائی ذہنیت کے حامل افراد ہیں۔ جموں کشمیر پر مکمل قبضے کے لیے نریندر مودی نیتن یاہو کی حکمت عملی پر ہی عمل پیرا ہے۔ اسرائیل نے ہی بھارت کے لیے جموں کشمیر کے آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ 1993 میں اس وقت کے اسرائیلی وزیر خارجہ شمون پیریز نے اپنے دورہ بھارت کے موقع پر مسئلہ کشمیر کا واحد حل بھارتی ہندوؤں کو جموں کشمیر میں آباد کرنا قرار دیا تھا۔ ہٹلر نے یہودیوں کی نسل کشی کی، نیتن یاہو فلسطین میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے، جبکہ نریندر مودی ان دونوں سفاکوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کشمیریوں کے قتل عام میں مصروف ہے۔ ہٹلر، نیتن یاہو اور نریندر مودی دنیا میں انسانیت کے دشمن، فسطائیت کے علمبردار ایک ہی کردار کے مختلف نام ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں مظالم کے بھارتی ہتھ کنڈے وہی ہیں جو فلسطین میں اسرائیلیوں نے استعمال کیے۔ بھارتی حکومت نے کنٹرول لائن پر بھی اسرائیلی جنگی ساز و سامان نصب کر رکھا ہے۔ مقبوضہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں سفاک اسرائیلی اور بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں معصوم نہتے عوام کے خون اور ظلم و تشدد پر انسانیت لرز اٹھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل اور بھارت کے درمیان قریبی فوجی تعاون انسانیت اور عالمی امن کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ نیتن یاہو اور نریندر مودی نسلی بالادستی کے حامل مکروہ کردار ہیں۔ دنیا بھر میں انسان دوست مہذب افراد ہٹلر، نیتن یاہو اور مودی کو قابل ملامت قرار دے رہے ہیں۔ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ تینوں ایک ہی فسطائی اور ظالم کردار کے تین مختلف چہرے ہیں۔